میں یہ بات شاید نہ کہوں اور آپ اس کو محسوس بھی نہ کریں کہ اس وقت اہل سنت و جماعت میں سب سے بڑا عالم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے اساتذہ بھی موجود ہیں، ہو سکتا ہے علمی طور پر ان سے بھی کوئی بڑا موجود ہو، پر میں یہ ضرور کہوں گا اور کہنے پر میرا دل مجھے مجبور کر رہا ہے، اس دور میں اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کا جو حق انہوں نے ادا کر دیا ہے وہ شاید اور کسی نے نہ ادا کیا ہو۔ کام کے حوالے سے ان کی خدمات بے مثال ہیں۔ تھوڑی سی عمر میں اس قدر محنت، اتنی جد و جہد، ملک بھر میں بیرون ملک آپ کے خطابات اور خطبات کی صورت میں، آپ کی تصانیف اور رسائل کی صورت میں جتنی رہنمائی عالم اسلام کو مہیا ہوئی ہے وہ ایک منفرد مثال ہے۔ اللہ رب العزت ان کے عزائم میں کبھی ان کو مبارکباد دوں تو میں یوں کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی فتوحات میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں یا تو وہ تجاہل عارفانہ کرتے ہیں یا حقیقتاً سادہ پن ہے، وہ جاہل ہیں، کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نے کوئی نیا عقیدہ توحید پچھلے سال سے شروع کیا ہے، اس سے پہلے بھی تو علماء مشائخ تھے، یہ عقیدہ توحید کانفرنس یہ جو شروع ہوئی ہے یہ کوئی نیا عقیدہ ہے توحید کا؟ نہیں، نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہی بنیادی عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو اللہ کے پاک قرآن میں نازل ہوا، جس کی تفہیم و تلقین اور تعلیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ البتہ بعد میں پچھلے کچھ سالوں سے اس عقیدہ پر بدتمیزی اور گستاخی اور توہین کا گرد و غبار اچھالا جا رہا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی نیا عقیدہ توحید متعارف نہیں کرایا، اس پر بد عقیدہ لوگوں کی طرف سے جو گرد و غبار ڈالا جا رہا تھا، اس کے اصل چہرے کو چھپایا جا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے ہمت کر کے اس گرد و غبار کو ہٹا کے اصل صورت اس عقیدہ توحید کی ظاہر فرمائی ہے۔ تو یہ نیا نہیں ہے، پرانا ہے، البتہ اس کو اپنے اصلی رنگ میں پیش کرنے کی سعادت ڈاکٹر صاحب کو حاصل ہوئی ہے۔ اے سنیو، مبارک ہو آپ کو، اللہ رب العزت نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی صورت میں ایک عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور پچھلے چند سالوں سے، اور میں یہ بھی عرض کروں، ڈاکٹر صاحب پر یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ پتہ ہے کیوں ہوا؟ اگر کسی پر قاتلانہ حملہ ہو اور ہو وہ کوئی سیاسی ورکر، کسی سیاسی پارٹی کا وہ کام کر رہا ہو، اس سارے پارٹی والے اس کے پشت پناہ اور معاون بن جاتے ہیں، اور اس پر جو ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہماری پارٹی کا رکن ہے۔ اور اگر کسی برادری بیس پر کسی پر زیادتی ہو، حملہ ہو، تو اس کی ساری برادری اٹھ کھڑی ہوتی ہے، جی اس پر حملہ ہوا ہی اس واسطے، یہ ہماری برادری کا فرد ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پر حملہ برادری بیس پر تو نہیں ہوا، سیاسی بنیاد پر نہیں ہوا، مسلکی بنیاد پر ہوا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا پوری دنیا کے سنی اور مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے، ان پر حملہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، سنی ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، ہم سارے ان کے ساتھ ہیں، پر وہ رنگ جو نظر آنا چاہیے تھا، افسوس سے کہتا ہوں، وہ نظر آیا نہیں۔ تو خیال رکھیں ان باتوں کا، ڈاکٹر صاحب اکیلے نہیں، الحمدللہ عاشقان رسول کی پوری قوت ان کی پشت پناہ ہے۔ یہ روحانی شخصیات، یہ مشائخ کرام کی
روحانی قوت ان کے ساتھ ہے اور علماء کرام کی پوری ٹیم ان کے ساتھ ہے، بلکہ پورے مسلمانان عالم، مسلمان کہتے ہیں اس کو جو عاشق رسول ہو، پوری دنیا کے مسلمان ڈاکٹر صاحب کے ہم نوا ہیں اور ان کے پشت پناہ ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر عرض کروں گا، یہ جو کچھ ڈاکٹر صاحب کو سعادتیں نصیب ہوئی ہیں یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ان کے اساتذہ اور ان کے پیر و مرشد کی دعا ہے۔ یہ سعادت بزور بات